محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کی گئی تھیں کہ اولاد کی تربیت کرنا، ان کو نیک بنانے کی کوشش کرنا اور ان کو دیندار بنانے کے لیے کوشش کرنا، ان کے اخلاق کو، عادات اور اطوار کو سنوارنے کی فکر کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی دینداری کی اور ان کے اخلاق اور عادات اور اطوار کو سنوارنے کی فکر کریں، اور اگر والدین اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ دنیا میں بھی وہ اس کا فائدہ محسوس کریں گے اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ ان کے سامنے ظاہر ہوگا۔ دنیا میں جب ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوگی تو اس وقت میں اگر ماں باپ نے تربیت کی ہوگی تو وہ اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی، ان کے دلوں کے لیے چین اور سکون کا سبب اور راحت کا سبب ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ نے اولاد کے بچپن میں اور تربیت کے زمانے میں اگر تربیت نہیں کی ہوگی تو پھر دنیا میں بھی اس کا نقصان ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ جس وقت اولاد کی ان کو ضرورت ہوگی اس وقت اولاد ان کے لیے درد سر بنے گی۔ جہاں بہت ساری پریشانیوں سے وہ پریشان ہوں گے، ان میں سب سے بڑی پریشانی ماں باپ کے لیے اولاد کی بے راہ روی اور اولاد کا درد سر بننا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ماں باپ اگر یہ ذمہ داری کو ادا کریں گے اور اس فریضے کو پورا کریں گے تو دنیا میں نقد اس کا فائدہ بھی محسوس کریں گے، اور اگر ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو دنیا میں نقد اس کا نقصان بھی محسوس کریں گے۔ رہا مسئلہ آخرت کا تو وہاں بھی فائدے نقصان کی وہی بات ہے کہ اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت کی ہوگی تو پھر آخرت میں اس کا ثواب ان کو ملے گا، اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشیوں کا، راحتوں کا اور مسرتوں کا انتظام فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہوگا اور اس فریضے کے ادا کرنے میں کوتاہی، سستی اور لاپرواہی برتی ہوگی تو آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا عذاب ان کو ہوگا اور اس کا نقصان ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ جب اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے تو تربیت کے لیے کیا امور ہیں جن میں تربیت کی جائے، کیسے تربیت کی جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں تفصیل سے ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ لکھی ہیں۔ تو تربیت کے لیے کیا باتیں اہم ہیں، کیا امور اہم ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں آج عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور آپ سب کو صحیح سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے دل و دماغ میں، ان کے ذہنوں میں اسلام اور ایمان کی حقیقت کو بٹھائیں، اسلام کا تعارف کرائیں، ارکان اسلام کا تعارف کرائیں، ایمان کا تعارف کرائیں، ارکان ایمان کا تعارف کرائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے، اس کے اندر کچھ شعور پیدا ہو جائے
تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی کہ سب سے پہلے اسے یہ باتیں بتائی جائیں، یہ باتیں سمجھائی جائیں۔ اب وہ ماں باپ سمجھائیں گے جن کو پہلے یہ سمجھ میں آیا ہوگا، جن کو یہ باتیں پہلے معلوم ہوں گی۔ اگر خود ماں باپ کو معلوم نہ ہو تو وہ اولاد کو کیا خاک سمجھائیں گے؟ یہی مسئلہ ہے اس وقت معاشرے کا کہ ماں باپ جاہل ہیں دین سے، ناواقف ہیں دینی احکامات سے، اور واقفیت حاصل کرنے کی فکر اور اس کی کوشش بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے ذریعے سے جنم لینے والی اولاد بھی دین سے غافل ہوتی جا رہی ہے۔ ان ماؤں کے گودوں میں پلنے والے بچے بھی دین سے غافل ہیں جو مائیں دین سے غافل ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ماں باپ کو اس کا علم حاصل کرنا اور ماں باپ کو اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جب وہ واقف ہوں گے تو وہ اپنی اولاد کو سمجھائیں گے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں۔ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا چیز ہے۔ آج دنیا کے سامنے جو ہم نے تصور پیش کیا ہے، مسلمان کا مطلب ہے وہ بڑے کا گوشت کھانے والا۔ اس لیے اگر وہ بینڈ ہو جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اور ہم مسلمانوں کو پریشان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ ہم نے اتنا ہی تصور پیش کیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں۔ ہر ایمان والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے ارکان کیا ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک تصور کر کے، یعنی اللہ کو ایک مان کر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا تصور کرتے ہوئے اس کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اس کے احکامات کو تسلیم کر لینا اور اس کے احکامات کو پورا کرنا، یہ مطلب ہے اسلام کا۔ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کو ایک مانے، اس کے سوا کسی اور کو اس کا شریک نہ سمجھے، اور پھر اس کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنا سر جھکا دے، اپنے آپ کو تابع اور تابعدار بنا دے۔ یہ اسلام کا مفہوم ہے۔ تو اب اسلام کا ماننے والا کس کو کہیں گے؟ مسلمان۔ تو مسلمان اسے کہیں گے جو اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ سمجھتا ہو اور اس کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہو اور اس کے احکامات کو پورا کرتا ہو۔ اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو شریعت کی ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب ہر مسلمان اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، کیا وہ مسلمان ہوں جو دنیا کے سامنے ہم نے تصور پیش کیا ہے، یا وہ مسلمان ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مسلمان ہیں۔ تو اسلام کا یہ مفہوم ہے، بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے۔ اگر بچپن ہی میں یہ باتیں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی تو پھر ان کو کوئی غلط فرقہ گمراہ نہیں کر سکتا، وہ کسی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اور اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ 5 باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، یہ ارکان اسلام ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کیے جانے کے اللہ کے علاوہ کوئی لائق نہیں، عبادت کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق نہیں۔
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا۔ اور دوسرا رکن ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، اور تیسرا رکن ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن ہے وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا، اور پانچویں بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں اور ان کے دماغ میں بٹھانا، بچپن ہی سے یہ باتیں بٹھائی جائیں۔ اور اسی طریقے سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنا، دل سے اللہ کو ایک ماننا، ایک سمجھنا، اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دل سے اس بات کا یقین کرنا اور دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، اور زبان سے اس کا اظہار اور اس کا اقرار کرنا، اور اسی طرح اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول نبی برحق ہیں، اس کا اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء و جوارح سے اظہار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اعضاء اور جوارح سے اس کا اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے، کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا، چاہے کوئی مزار ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وہ معبود نہیں سمجھتا، وہ اپنے عمل سے اس کا اظہار کر رہا ہے، اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ عمل سے اس کا اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کے نبی کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے انہوں نے کیے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ان کو جھٹلا دے کہ اللہ کے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ سراسر جھوٹ ہے، وہ پکا جھوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے ارکان یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ تو یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا، یعنی اللہ موجود ہے اس بات کا اقرار کرنا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم یوں ہی پیدا ہو گئے، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، جس کو دہریت کہتے ہیں۔ تو ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرے اور اسی کو سب کچھ کرنے والا اور اسی کو مختار کل سمجھے، اسی کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کتابیں انسانوں اور اللہ کے بندوں کی رہبری کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں، وہ ساری کتابیں برحق ہیں، اس بات پر ایمان لانا۔ اور چونکہ ہم آخری نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی قرآن مجید، اس پر ایمان لانا اور اس کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا اور ان احکامات کو سچا جاننا، یہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ مشہور کتابیں تو 4 ہی اتری ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے صحیفے اور بھی بہت سارے پیغمبروں پر اترے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے
کہ جتنی کتابیں جتنے صحیفے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ وہ کتنے اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ جتنے بھی ہوں، اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا کہ جن انسانوں کو، جن پر برگزیدہ اور پاکیزہ شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ان پر بھی ایمان لانا کہ وہ سب کے سب برحق تھے، سب پیغمبر برحق تھے، سب پیغمبروں کے برحق ہونے پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح ایمان لانا کہ جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں، اور ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تو آخری نبی ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو سچا پیغمبر جانیں اور آپ کو آخری نبی تسلیم کریں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ آپ سے پہلے وہ گزرے ہیں، نبی بنائے گئے، لیکن قیامت کے قریب جب آئیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو پیغمبروں پر ایمان لانا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں ان سب فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی ایک پاکیزہ نورانی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرشتوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ فرشتے اللہ کی عبادت سے کبھی انکار نہیں کرتے اور اس میں سستی نہیں کرتے اور تھکتے نہیں ہیں، رات و دن اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں رکوع ہی میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے ہی میں ہیں، کچھ فرشتے قیام ہی میں ہیں، تو اس طرح اللہ کی عبادت میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے نظام عالم کے کچھ کام بھی ان کے سپرد فرمائے ہیں۔ تو اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں آگے پیچھے نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اس لیے کہ گناہ کا مادہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں گیا ہے، معصیت کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں ہے، وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی صلاحیت ان کے اندر نہیں رکھی گئی ہے۔ قرآن میں سورہ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ جو اللہ حکم دے اس کو پورا کرنے میں آگے پیچھے نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کی تقدیر اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ رکھی ہے، لوح محفوظ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اور جب بچہ مادر رحم میں ہوتا ہے 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے اس میں روح ڈالی جاتی ہے، تو اس وقت میں اس کے لیے 4 باتیں لکھی جاتی ہیں کہ یہ کہاں مرے گا اور کتنا رزق اس کو ملے گا، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ ساری باتیں لکھی جاتی ہیں، اور مرنے تک کا اس کا جو نظام ہے، جو شیڈول ہے، وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بچپن ہی میں یہ دین کی بنیادی معلومات اور یہ ضروریات دین ہیں، دین کی اہم اور بنیادی باتیں ہیں، ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو جب اس کے اندر کچھ شعور آ جائے، وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائے، تو یہ باتیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا، ان کے دل و دماغ میں اس کو داخل کرنا، اس لیے کہ بچپن میں جو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ بچپن تک یاد رہتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر کے مانند ہوتا ہے،
بچپن میں جو بات دل و دماغ میں بٹھائی جاتی ہے وہ آخر تک یاد رہتی ہے، تو اس لیے بچپن ہی سے یہ باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالنا۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو کلمہ طیبہ زبانی یاد کرایا جائے، صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ طیبہ صحیح یاد کرایا جائے، اس کا تلفظ یاد کرایا جائے اور اس کے معانی ان کو یاد کرائے جائیں اور اس کا مفہوم سمجھایا جائے، اس کا مطلب ان کو سمجھایا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر 2 جملوں میں سمجھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ میں کیا بات ارشاد فرمائی گئی ہے؟ ایک تو اللہ کے علاوہ سب چیزوں کا انکار کرایا گیا ہے اور ایک اکیلے اللہ سے سب کچھ ہونے کا اقرار کرایا گیا ہے۔ یہ بات بچوں کو بچائی جائے کہ نفع نقصان کا مالک، ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ضرورتوں کا پیدا کرنے والا، بیماری کا دینے والا، صحت کا دینے والا، پریشانیوں کا دینے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بات ان کے ذہن و دماغ میں بٹھائی جائے اور پھر محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھایا جائے کہ زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ اللہ کو پسند ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، دنیا میں بھی اس کے فائدے نظر آئیں گے، آخرت میں بھی اس کے فائدے نظر آئیں گے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے، مکتب میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، تو بچپن ہی سے یہ باتیں بچوں کے ذہن میں بٹھائی جائیں۔ تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ اولاد سے کبھی جھوٹ نہ بولیں، ماں باپ اولاد سے کبھی جھوٹ نہ بولیں، ورنہ ان کے اندر بچپن ہی سے جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی۔ بچے سچے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ سیدھا سیدھا بولنا جانتے ہیں۔ ماحول ان کو جھوٹا بنا دیتا ہے یا پھر ماں باپ اور بھائی بہن ان کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، ورنہ بچے تو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، صحابی بتاتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اس دوران میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تجھے کچھ دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی چیز اس بچے کو دینے کا تمہارا ارادہ تھا؟ چونکہ والدہ نے کہا اور بلا کر کہا کہ تم آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا کوئی چیز دینے کا تمہارا ارادہ تھا؟ تو والدہ نے کہا کہ ہاں، بچے کو میں کھجور دینے کے ارادے سے بلائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما انکی لو لم تعطه شیئا کتبت علیک کذبۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بلا کر کچھ بھی نہ دیتی تو تمہارا یہ جملہ جھوٹ کے دائرے میں لکھا جاتا، اللہ کے ہاں تم جھوٹی شمار ہوتی اور جھوٹ کا گناہ تمہیں ملتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، بچپن ہی سے جھوٹ کی نفرت بچوں کے دلوں میں بٹھائی جائے، سچ بولنا ان کو سکھایا جائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ماں باپ اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سمجھایا جائے کہ اگر تو نے واقعی یہ غلطی کی ہے تو صحیح صحیح بتا دینا۔ بعض اوقات اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ بچہ سچ بولنے کا عادی ہو جائے، اگر سچ بول دے تو بچے کو اس پر شاباشی دے کر اس غلط کام کے آئندہ نہ کرنے کی تلقین کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہمیشہ مار دھاڑ کی عادت ہو، ہمیشہ اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی عادت ہوگی تو بچہ ہمیشہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا۔ تو سچ بولنے کا اس کو عادی بنانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ بچپن ہی سے جھوٹ کی نفرت ان کے اندر پیدا کی جائے، بتایا جائے کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے،
اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو کتنا ناپسند ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے وہ فرشتہ 1 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی اس کی زبان سے جو جھوٹ کا جملہ نکلا ہے اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب عموماً ہوتا یہی ہے، بچپن ہی سے ماں باپ اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں۔ کوئی ملنے آیا، گھر پر دستک دیا اور نام لے کر پکارا، ماں باپ دونوں یا پھر باپ بچے سے کہتا ہے کہ جا کر کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہیں، امی گھر میں نہیں ہیں۔ اب بچہ چونکہ سچ بولنے کا عادی ہے اس لیے وہ باہر آ کر یہ کہتا ہے کہ ابو بول رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس طرح جھوٹ کی عادت پڑتی ہے، اس طرح جھوٹ کی عادت پڑتی ہے، چونکہ اس سے بہت زیادہ سابقہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو بچپن ہی سے جھوٹ کی نفرت بچوں کے دلوں میں بٹھائی جائے اور سچ بولنا ان کو سکھایا جائے، سچ بولنے کی عادت ان کے اندر پیدا کی جائے۔ اگر بچپن سے بچے سچ بولنے کی عادت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ کے بارے میں کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نفاق کی ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، زبان سے سچ نکلتا ہی نہیں ہے اس کے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں منافق کی کہ بولے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں بچپن ہی سے بچوں کو سمجھایا جائے اور جھوٹ کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ چوتھی بات علماء نے لکھا ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے اندر کھانے پینے کے آداب ان کو سکھائے جائیں، کھانے پینے کے آداب ان کو سکھائے جائیں، بتایا جائیں، اس لیے کہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ کھانے پینے کے آداب اور سنن و مستحبات کی اگر رعایت کی جائے گی تو بچپن ہی سے اس کی برکتوں سے بچے مالا مال ہوں گے، اور بچپن میں اگر ان کو یہ آداب سکھائے جائیں گے تو بچہ ہمیشہ ان کا عادی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ غالباً حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے سامنے پلیٹ رکھی ہوئی تھی، کھانے کا وقت تھا، میں پلیٹ میں ہاتھ ادھر ادھر گھما رہا تھا، کبھی یہاں سے اٹھاتا کبھی وہاں سے اٹھاتا۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اے پیارے بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، وکل بیمینک، اور اپنے سامنے سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ہاتھ ادھر ادھر گھمانا اچھی بات نہیں ہے، اپنے سامنے سے تم کھانا کھاؤ۔ تو بچپن ہی سے ماں باپ اگر اس کی فکر کریں گے اور بچپن ہی سے یہ چیزیں اگر سکھائیں گے تو بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے عادی بنیں گے۔ لیکن میرے عزیز دوست بزرگوں، آپ دیکھ لیں خود کھانے کے آداب ماں باپ کو یاد نہیں ہوتے تو وہ بچوں کو کہاں سے سکھائیں گے؟ تو ماں باپ اگر رعایت کریں گے آداب کی، ماں باپ اگر کھانے پینے کے آداب کی رعایت کے ساتھ وہ کھائیں گے تو بھلے آپ بچوں کو نہ بتائیں، آپ کے کھانے کے ڈھنگ کو دیکھ کر بچے سیکھ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں چھوٹا بچہ ہے، ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، لیکن ماں اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، تو وہ بچہ بھی اپنے انداز سے کوشش کرتا ہے، وہ بچہ بھی اپنے انداز سے کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے
ماں باپ اگر پابند بنیں گے ان سارے چیزوں کے تو بھلے وہ زبان سے ان کو کچھ نہ کہیں، ان کے چال ڈھال کو دیکھ کر، ان کے عادات اور اطوار کو دیکھ کر، ان کی حرکات و سکنات اور ان کے اعمال کو دیکھ کر بچے خود بخود سیکھ جائیں گے۔ تو اس لیے کھانے کے آداب بچوں کو سکھائے جائیں۔ پانچویں بات علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو گالی گلوچ اور فحش باتوں سے، گندی گالیوں سے روکنا چاہیے، بچپن ہی سے اس سے گریز کرنا چاہیے اور اس کی عادت پڑنے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تصور ہو سکتا ہے کہ آدمی ماں باپ کو گالی دے، لیکن آج کے معاشرے میں تصور ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے، اس وجہ سے آج اس کا تصور ہے، بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کا معاشرہ تھا، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو دوسرے کے باپ کو گالی دینا گویا اپنے باپ کو گالی دینا ہوا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گالی گلوچ کی عادت سے بچپن ہی سے بچوں کو دور رکھا جائے۔ 7-8 سال کا بچہ ہے، ایسی گالیاں دیتے ہیں بچے، تصور نہیں ہوتا۔ آخر ان کو کس نے سکھایا؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں جو ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں؟ جب بچہ بگڑتا ہے تو فوراً اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ماں باپ میں بچے کی تربیت کی فکر نہیں ہے۔ ماں باپ اگر متفکر ہوتے تو یہ حرکت وہ بچہ نہ کرتا، ماں باپ اگر تربیت کرتے تو بچہ وہ حرکت نہ کرتا۔ ایسی گندی گندی گالیاں بچے یہاں چلتے ہوئے آپ نے بھی بے شمار باتیں سنی ہوں گی۔ تو اس لیے بچوں کو گالی گلوچ سے دور کیا جائے، اور بچے آپ زبان سے تو بچوں سے کہیں کہ گالی نہیں دینا چاہیے، یہ غلط چیز ہے۔ آپ دوسروں کو گالی دیں گے تو بچہ اسی کی نقل کرے گا۔ باپ فون میں بات کر رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے، اگر گالی دے کر بات کرے گا تو اس کا بیٹا ضرور گالی دے کر بات کرے گا۔ ماں کسی سے بات کر رہی ہے، فون میں ہو یا سامنے ہو، اگر غلط جملے استعمال کرے گی تو بچہ ہو کہ بچی ہو وہ اس کو سیکھے گی۔ خالی زبان سے روک دینا کافی نہیں ہے، خود بھی اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اپنی غلط چیزوں سے اور غلط باتوں سے بچوں کو دور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود ان چیزوں سے دور رہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اولاد کو گالی گلوچ سے دور رکھنا اور بچپن ہی سے اس سے بچنے کی عادت پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچپن ہی سے اولاد کو گانے سننے کی عادت سے دور رکھا جائے، موسیقی اور میوزک سے بچوں کو بچپن ہی سے دور رکھا جائے، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ میوزک کے بارے میں آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ وہ ایک میوزک ہے، اچھا ہے، سننے میں لگ رہا ہے، آپ محققین سے پوچھیں گے تو وہ میوزک کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں، میوزک کے کچھ اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس اثرات کا اثر وہ انسان پر پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، گانا جب اس کو شروع کیا جائے، میوزک آن کی جائے تو فوراً سامنے سننے والے کے بدن میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس میوزک کا اثر ہے، وہ اس میوزک کا اثر ہے۔ تو اسی لیے میوزک سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، اولاد کو بچپن ہی سے اس سے دور رکھنا چاہیے۔ لیکن آج ماں باپ کو اولاد سے چھٹکارے کا سب سے بڑا سہارا یہی ہے کہ کوئی گانا لگا کر موبائل میں بچے کے ہاتھ میں تھما دیا جائے اور ماں اپنی کام کرتی رہے، باپ اپنا کام کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو زناکاری کو حلال سمجھیں گے، ریشم کے لباس کے پہننے کو حلال سمجھیں گے، شراب کے پینے کو حلال سمجھیں گے اور میوزک کو حلال سمجھیں گے۔ 4 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔
ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے۔ حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہے گا کہ یہ حلال ہیں، لیکن عمل سے بتائے گا کہ یہ حلال ہیں۔ زبان سے تو کہے گا شراب حرام ہے، میوزک حرام ہے، ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، زناکاری حرام ہے، لیکن عملی طور پر اس میں مبتلا ہوں گے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ میوزک کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو زنا کے ساتھ ذکر کیا ہے، شراب کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے میوزک سے جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو دور رکھا جائے، بچپن ہی سے اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل چونکہ عورتوں میں تحمل کی عادت نہیں ہے، بچوں کو برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے ہی بچہ جیسے ہی روتا ہے فوراً موبائل ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، کوئی گانا آن کر کے، یا کوئی دیندار ہوں گے تو کوئی نعت میوزک والی لگا کر دے دیں گے۔ نعت بھی آپ کو سنانا ہو تو آپ پڑھ کے سنائیں، آپ پڑھ کے سنائیں۔ اگر خود نہیں پڑھ کے سنا سکتی تو ایسی نعت لگائیں جس میں میوزک نہ ہو، ایسی نعت لگائیں جس میں میوزک نہ ہو۔ ہمارے استاد محترم نے ایک مرتبہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بچے کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھنا کہ موبائل سے کبھی قرآن بھی مت سنانا، خود پڑھو، خود پڑھ کر سناؤ، خود پڑھ کر سناؤ۔ قرآن پڑھتے ہوئے بچے کو سامنے بٹھاؤ، جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے بچے کو سامنے بٹھائیں گے اس پر بھی رحمت نازل ہوگی، اس کے اثرات اس پر بھی مرتب ہوں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کو سمجھ کر، اس کو اہمیت دے کر اولاد کی تربیت کے فریضے کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔